الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ دورہ صرف و نحو کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور پہلی کلاس میں ہم نے مرکب اضافی کے حوالے سے چیزوں کو سمجھا تھا کہ مرکب اضافی کس کو کہا جاتا ہے، مضاف الیہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کی پہچان کیا ہے عبارت میں۔ آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے مرکب توصیفی کے حوالے سے کہ مرکب توصیفی کس کو کہا جاتا ہے۔ تو مرکب تو اپنے نام سے ہی بالکل ظاہر ہے کہ جو مفرد نہ ہو تو ظاہر ہے وہ مرکب ہوگا، یعنی مفرد اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک ہی لفظ ہو، اور مرکب اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک سے زائد الفاظ موجود ہوں۔ تو ظاہر ہے مرکب توصیفی بھی وہی ہوگا جس میں ایک سے زائد الفاظ ہوں، اور توصیفی کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی وصف بیان کیا جا رہا ہو، یعنی کسی کی کوئی خوبی ہو، کسی کی کوئی خامی ہے، اس طرح کی گفتگو ہو اس کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمیں کہنا ہے کہ لمبا آدمی، اب اس مرکب میں آدمی کی لمبائی کا تذکرہ ہے، لمبائی کے حوالے سے جو ہے نا ذکر کیا گیا، تو یہ لمبائی ایک انسان کی صفت ہے۔ اسی طرح خوبصورتی ایک انسان کا وصف ہے۔ جیسے بستان جمیل، خوبصورت باغ، اب بستان یہ ہے موصوف، جمیل اس کی صفت ہے، یعنی خوبصورتی کو بیان کیا گیا، تو اس مرکب کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو صفت ہے، یعنی جو بعد میں آنے والا ورڈ ہے، وہ اپنے موصوف یعنی پہلے آنے والے لفظ کے 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں میں مطابق ہوگی، یعنی اس کے سمجھے آپ کے 4 گروپس بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے واحد تثنیہ جمع، کہ واحد تثنیہ جمع میں صفت موصوف کے مطابق ہوگی، ان 3 میں سے کسی ایک کے اندر مطابق ہوگی، دونوں واحد ہوں گے یا دونوں تثنیہ یا دونوں جمع۔ اسی طرح مذکر مؤنث، کہ مذکر مؤنث میں سے کوئی ایک چیز میں مطابقت ہوگی، دونوں ہی مذکر ہوں گے یا دونوں ہی مؤنث ہوں گے۔ اسی طرح رفع نصب جر کے اندر کہ اگر صفت پہ رفع آئے گا، موصوف پہ رفع ہے تو اس وجہ سے صفت پہ بھی رفع آئے گا، یعنی دونوں پہ پیش ہوں گے یا دونوں پہ زیر یا دونوں پر زبر ہوگا، یعنی ان 3 میں سے بھی کوئی ایک چیز پائی جائے گی۔ اور آخر میں معرفہ نکرہ، یعنی معرفہ و نکرہ میں سے بھی ایک چیز پائی جائے کہ دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں۔ تو یہ جو مثال ہے بستان جمیل، تو اس کے اندر دونوں مرفوع بھی ہیں، دونوں نکرہ بھی ہیں، دونوں مذکر کے صیغے بھی ہیں، اور دونوں مرفوع بھی ہیں، دونوں پر رفع بھی آ رہا ہے، تو اس میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، واحد بھی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ جو ہم کریں گے اردو کے اندر، تو اردو میں ایسا ہوتا ہے کہ صفت پہلے آتی ہے اور پھر موصوف آتا ہے۔ جیسے اس کا ترجمہ ہے خوبصورت باغ، خوبصورت صفت پہلے آئی، باغ یعنی موصوف بعد میں آیا، لیکن اگر ہم اس کی عربی دیکھ رہے ہیں تو بستان جمیل صفت بعد میں آ رہی ہے اور موصوف پہلے آ رہا ہے۔ اب یہ مثال ہے القرآن الکریم، اس میں یہ ہے کہ دونوں ہی معرفہ ہیں۔ اس سے جو پہلے والی مثال تھی اس میں دونوں نکرہ تھے، اور اس والی مثال میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں معرفہ ہیں، موصوف اور صفت۔ المدینۃ المنورہ، اس مثال میں بھی مطابقت موجود ہے کہ دونوں مؤنث کے صیغے ہیں، المدینہ مؤنث ہے تو المنورہ بھی مؤنث ہے۔ اچھا، یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، نہ کہ موصوف کا صفت کے مطابق۔ یعنی ہم دیکھیں گے موصوف کو، موصوف مؤنث ہے تو صفت مؤنث آئے گی، موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر، موصوف پہ پیش آ رہا ہے تو صفت پہ بھی پیش آئے گا، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، نہ کہ ہم یہ دیکھیں گے یار صفت مؤنث ہے اس وجہ سے موصوف مؤنث ہے۔ جیسے اس مثال میں ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے کہ المنورہ مؤنث ہے تو جبھی المدینہ بھی مؤنث آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ المدینہ مؤنث ہے جس کی وجہ سے المنورہ بھی مؤنث ہے۔ اب یہ مثال ہے امرأتان صابرتان، 2 صبر کرنے والی عورتیں۔ تو اب یہاں پر دونوں تثنیہ ہیں، یعنی امرأتان کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کی واحد امرأتن آتی ہے، اور جمع جو آتی ہے وہ نساء آتی ہے، نساء عورتیں۔ تو امرأتان جب موصوف تثنیہ ہے تو اس کی صفت بھی تثنیہ لائی گئی،
اور تثنیہ کے ساتھ ساتھ مؤنث بھی لائے گی. صابران نہیں ہے یہ، صابرتان ہے. صحیح، کیونکہ امراتن بھی مؤنث ہے اور تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ آئی اور مؤنث کا صیغہ لایا گیا. المسلمون الکاملون یعنی بہت سارے کامل مسلمان. تو اس میں کیا ہے، المسلمون جمع کا صیغہ ہے تو صفت بھی جمع آئی الکاملون. اسی طرح المسلمون اس پہ الف لام ہے، یہ معرفہ ہے تو الکاملون بھی معرفہ، اس کی صفت بھی معرفہ لائی گئی. یعنی الغرض وہی ہے جو 10 چیزیں آپ کے سامنے میں نے شروع میں ذکر کی، واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، معرفہ، نکرہ، رفع، نصب، جر. ان 10 میں سے 4 چیزوں کا بیک وقت پایا جانا یہ ضروری ہے اور سیم ہونا ضروری ہے. اب یہ ہے کتب صغیرۃ. اب یہاں پر ایک قاعدہ سمجھنے کا ہے کہ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کتب تو کتاب کی جمع ہے اور مذکر کا صیغہ ہے اور جمع کا صیغہ ہے، جبکہ جو اس کی صفت آئی ہے وہ جمع نہیں ہے، واحد ہے، اور مذکر بھی نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے، تو یہ تو موصوف کے مطابق ہی نہیں ہوئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عبارتوں میں. یعنی جب موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت ہمیشہ واحد مؤنث لائی جاتی ہے، بلکہ جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، لیکن کثیر الاستعمال یہ ہے کہ یہ واحد مؤنث ہی آتی ہے، اکثر اوقات واحد مؤنث آتی ہے. تو کتب یہ کتاب کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے. جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ جس میں واحد کی بنا سلامت ہو. یہ کتابون نہیں لکھا ہوا، کتاب کا جو کاف تا الف با ہے وہ جمع بنانے میں الف ہٹ گیا، یعنی واحد کی جو صورت تھی وہ ٹوٹ گئی، کتب ہو گیا ابھی کتاب سے. تو جمع مکسر، اور جمع مکسر بھی ہے اور غیر عاقل بھی ہے. ظاہر کتاب میں کوئی عقل تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت بھی واحد مؤنث لائی گئی. اب اس میں کیا افعال ناقصۃ، اس میں وہی والی بات ہے کہ افعال یہ فعلون کی جمع ہے، فعلون کی جمع افعال، یہ جمع غیر مکسر بھی ہے، جمع مکسر بھی ہے اور غیر عاقل بھی ہے، کیونکہ فعل میں کوئی عقل نہیں ہوتی. تو جب صفت غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث لائی جاتی ہے. اسی طرح ایک مثال ہم پڑھتے ہیں حروف جارہ، حروف جارتن. تو یہاں بھی وہی بات ہے، حروف حرف کی جمع ہے، جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی، تو صفت جارتن، اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ لایا گیا جو کہ واحد کا صیغہ ہے. تو اس طور پہ یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگے گا. رجل واحد. اب جب بھی ہم نے عادات کے حوالے سے پچھلے درس میں سنا تھا مرکب اضافی میں کہ جہاں جہاں پر اسم عدد مضاف اور استعمال ہوتا ہے، تو جو 1 اور 2 ہو تو 1 اور 2 اسم عدد ہمیشہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. رجل واحد، ایک مرد بول رہا ہے رجل واحد بولیں گے، ایک عورت بول رہا ہے امرأتن احدا بولیں گے یا واحدتن بول دیں گے. تو اس طور پر یہ استعمال ہوتا ہے کہ وہ 1 اور 2 میں عدد جو ہوگا وہ صفت بن کے استعمال ہوگا. اب یہ رجل ابوہ عالم، یعنی ایسا شخص جس کے ابو عالم ہیں. اب یہاں پر بھی ایک قاعدہ لگتا ہے کہ رجل ہے نکرہ، نکرہ کے بعد آ رہا ہے جملہ، اور نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو نکرہ کو ہم بناتے ہیں موصوف اور اس جملے کو ہم صفت بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جملہ ہوتا ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور رجل بھی نکرہ ہے، نکرہ نکرہ پلس ہو جائے گا تو یہ موصوف صفت بن جائے گا. اس میں ایک دوسری بحث بھی آتی ہے صفت سببی کی، تو اس کو ہم ابھی کے لیے اسکپ کرتے ہیں. اس میں مختصراً تھوڑی سی بہت ڈیٹیل ہے کہ اس میں اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ موصوف صفت کیا ہوتا ہے.